اب جب رمضان چلا گیا تو اب کیا کیا جائے؟ کیا یہ سب کچھ بس رمضان کے ساتھ ہی خاص تھا اور رمضان کے بعد جب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں داخل ہوں تو اس طرح رسہ توڑا کر بھاگیں کہ پھر حال حرام کی بھی فکر نہ رہے، جائز ناجائز کا بھی خیال نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول کر بھی یاد نہ کریں؟ رمضان کا مطلب یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان گیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی معاذ اللہ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو رمضان عطا فرمایا اور پھر عید الفطر کی خوشیاں عطا فرمائیں۔ اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ایسا مہینہ بنایا کہ کوئی گیا سا گیا، گزرا بھی مسلمان ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ روزے کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے بندہ۔ رات کے وقت میں تراویح کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کوشش کرتا ہے، تلاوت قرآن کریم کی، ذکر کی، تسبیح کی، دعاؤں کی۔ یہ ساری رمضان مبارک کی برکات ہیں، اور جیسا میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مقدس دن اور رات، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ ہم اپنے دنیاوی کام دھندوں میں مشغول رہ کر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں یا راتوں میں ہمیں کھینچ کر اپنے پاس بلا لیتے ہیں کہ کہاں تم بھاگے چلے جا رہے ہو، میرے پاس آ جاؤ، میری طرف رجوع کر لو، میرے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ اس لیے یہ دن اور راتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اندر خاص برکتیں عطا فرمائی ہیں، اس میں عبادت کی کا خاص اجر و ثواب عطا فرمایا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھولے ہوئے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے جہاں رمضان کے روزوں کی تکمیل کا ذکر کیا ہے تو وہاں یہ آیت آئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ وہاں آیت پوری اس طرح ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تاکہ تم گنتی پوری کر لو، روزوں کی گنتی پوری کر لو، 29 یا 30 گنتی پوری کر لو
اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس طریقے پر جو اللہ نے تم کو بتایا ہے. اللہ کی بڑائی بیان کرو. اس کی تفسیر اکثر مفسرین نے یہ کی ہے کہ اس سے مراد عید کی نماز ہے. عید کی نماز میں جو تکبیریں عام نمازوں سے زیادہ کہی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان کیا جاتا ہے، اس کا بیان مقصود ہے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. تو ایک طرف گنتی پوری کر لی روزوں کی، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق تم نے اس کی تکبیر کہی، اس کی بڑائی بیان کی، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس میں اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی عبادت کی بھی توفیق بخشی. اب ایک دم سے یہ کہنے کے بعد آیت آتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ نماز روزوں کا ذکر ہو رہا ہے، عید کا ذکر ہو رہا ہے. عید کے ذکر کے ساتھ ہی فرماتے ہیں باری تعالیٰ کہ جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں تو تمہارے قریب ہی ہوں. یعنی اگر یہ بندے پوچھیں کہ جی رمضان گیا تو رمضان جانے کے بعد کیا ہماری اللہ میاں دعا نہیں سنے گا؟ رمضان ہی میں سنے گا بس. جب اگلا رمضان آئے گا تو اس وقت تک انتظار کریں کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا. تو اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا کہ میں قریب ہی ہوں. کیا مطلب؟ کہ میں تو رمضان سے پہلے بھی تمہارے قریب تھا، رمضان میں بھی قریب تھا، اب رمضان کے بعد بھی قریب رہوں گا. تم ہی ہو جو تم مجھ سے دور چلے جاتے ہو. تم سمجھتے ہو کہ رمضان میں اللہ کے پاس آئیں گے اور رمضان کے بعد اللہ تعالی کے پاس نہیں جائیں گے. یہ تم ہو جو ہم سے دور چلے جاتے ہو، ورنہ میں تو تمہارے قریب ہوں، ہر وقت، ہر آن، ہر مہینے میں، ہر گھر میں، دن میں، ہر رات میں. اور اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندے سے اس کی رگ جان سے زیادہ قریب ہے. اس کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں ہم. تو ہم تو ہر وقت قریب ہیں تمہارے، لیکن تم دور چلے جاتے ہو، یعنی مجھے بھول جاتے ہو. میں تو تمہیں نہیں بھولتا، تو میں موجود ہوں، قریب ہوں ہر حالت میں. البتہ تم غفلت کا شکار ہو کر مجھے بھولا بیٹھتے ہو. تو اب ایسا نہ کرنا. رمضان میں تم نے میرے ساتھ میرے پاس آ گئے تھے، میرا قرب تم نے حاصل کر لیا تھا، تو اب اس قرب کو ضائع نہ کرنا. اور قریب ہونے کی بھی مزید تفصیل بیان فرما دی کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان. کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں تو ہمیشہ جواب دیتا ہوں، ہمیشہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں اس کی پکار کو. یعنی میں ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں تمہاری دعائیں قبول کرتا تھا، رمضان کے بعد نہیں کروں گا، یا رمضان میں تمہاری عبادتیں قبول کرتا تھا اور رمضان کے بعد نہیں کروں گا. میں تو پہلے بھی دعائیں قبول کرتا تھا اور اب بھی کروں گا. یہ نہ سمجھنا کہ رمضان کے بعد میں دور کہیں چلا گیا، میں تو قریب ہی ہوں. اور اگر تم مجھے پکارو گے، سچے دل سے پکارو گے،
تو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تمہاری دعائیں سنوں گا، تمہارے قریب رہوں گا. تم بھی تو میری بات کو لیا کرو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس حکم کی بھی تو تعمیل کر لو، میرا بھی تو جواب دے دو. میں نے جو تم سے بات کہی ہے وہ اس کے اوپر بھی تو عمل کر لو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں نے تم سے کہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، رمضان کے بعد تمہیں روزے نہیں رکھنے، رمضان کے بعد تمہیں ہر رات میں 20 رکعتیں نہیں پڑھنی، لیکن میں نے تم سے کہا ہے کم از کم رزق تو تمہارا حلال ہو، کھانا جہاں سے کھا رہے ہو وہ تمہارا حلال ہونا چاہیے، ناجائز حرام آمدنی سے پرہیز کرنا ہے تمہیں، یہ میں نے تمہیں پکار رکھا ہے پہلے ہی سے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو میری بات سنو، میری بات پر عمل کرو. پھر میں کہیں نہیں گیا تم سے دور، اور میں نے تم سے کہہ رکھا ہے کہ بھئی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کیا کرو. نماز قائم کرنے کے لیے اب تمہیں میں نے رات کو 20 رکعتیں پڑھنے کا مکلف نہیں کر رکھا، اب میں صرف تم سے 5 وقت مانگتا ہوں کہ 5 وقت آ کر میرے حضور مسجد میں جماعت سے پڑھ لیا کرو. اب میں تم سے نہیں کہتا کہ 1.5 گھنٹے کی نماز رات کو مسجد میں آ کے پڑھا کرو، صرف فرض نماز آ کے نماز پڑھ لو جو زیادہ سے زیادہ 4 رکعتیں ہوتی ہیں، تو وہ آ کے مسجد کے اندر پڑھ لو. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کرو اپنے مال کی. میں نے تم سے کہا کہ جھوٹ نہ بولو، تو میری اس آواز پر لبیک کہہ دو کہ ہاں جی ہم نہیں بولیں گے جھوٹ. میں نے تم سے کہا غیبت نہ کرو، تو میری اس بات کو تسلیم کر، میری اس بات پر آواز کو لبیک کہہ دو. میں نے تم سے کہا کہ کسی پر بہتان نہ باندھنا، تم میری اس بات کو تسلیم کر لو. میں نے تم سے کہا کہ رشوت نہ لینا، رشوت نہ دینا، میری اس بات کو تسلیم کر لو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تو تمہاری دعا قبول کرنے کو ہر وقت تیار ہوں، تمہارے قریب ہوں، تمہاری باتیں سنتا ہوں، تمہارے خواہشات دعاؤں کے ذریعے پوری کرنے کو تیار ہوں. لیکن تم بھی تو میری بات سن لو، تم بھی تو میری پکار کے جواب دے دو، اور جن چیزوں میں نے تم من روک رکھا ہے ان سے پرہیز کر لو. آنکھوں کو غلط استعمال نہ کرو، زبان کو غلط استعمال نہ کرو، اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنی طاقتوں کو غلط استعمال نہ کرو. یہ میں نے تم سے کہہ رکھا ہے. تو جب میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں اور تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، میری اس پکار پر بھی تو تم قبول کر لو اور اس کے اوپر عمل کر لو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات سن لو. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اگر یہ کام کر لیا تو تم بالکل سیدھے راستے پر آ جاؤ گے اور تمہارے تمام کام بھلائی کے ساتھ پورے ہو جائیں گے. آج جو رونا ہم روتے ہیں کہ ہماری حکومت کا یہ حال ہے، حکومت سیاستدانوں کا یہ حال ہے، حکومت ہم اور ایسی مسلط ہے اور سیاستدان ہمارے ایسے ہیں، اور ان کے اوپر ہم روز صبح شام تنقیدوں کے ذریعے اپنی مجلسیں گرم رکھتے ہیں. یہ سلسلہ کیوں ہے؟ کچھ دشمنی ہے اللہ تعالیٰ کو تم سے؟ اللہ تعالیٰ نے دشمنی کر رکھی ہے تم سے کہ تمہارے مفاد کے خلاف تم پر حکمران مسلط ہو جاتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کے اندر جو مطالبہ تھا تم سے، تم نے وہ مطالبہ پورا نہیں کیا. تم حکومت کو تو تنقید کرتے ہو، لیکن ذرا اپنے بھی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لو کہ اگر کسی ناجائز طریقے سے تمہارے پاس پیسے آ رہے ہوں تو
गरीबान मुंह डाल कर देखो कि किसी गलत तरीके से पैसे आ रहे हो, अगर 1 लाख रुपए किसी तरह मिल रहे हो तो क्या फिर भी तुम अपने आप को उससे बचाते हो, या ये कि उससे 1 लाख के लालच में मुब्तला हो जाते हो? यानी ऐसे ऐसे मामलात में हमारे यहां धोखे हो रहे हैं और लोगों के पैसे बटोरे जा रहे हैं कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं। धोखा, फरेब फैला हुआ है। वो झूठ बोलकर हो, बहतान लगाकर हो, किसी तरह हो, पैसा मेरी जेब में आना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग इक़दामात करते हैं। तो जब तुम्हारा ये हाल है कि तुम पैसे के पूत बने हुए हो, पैसा ही तुम्हारा खुदा है, पैसा ही तुम्हारा माबूद है, फिर क्या कहते हो कि मेरे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत हैं, वो करप्ट हुक्मरान है और करप्ट सियासतदान है और ये इनकी तो मजम्मत करते हो? तो क्या हक पहुंचता है तुम्हें जब तुमने अपने करतूत दुरुस्त नहीं कर रखे? तो ऐसा नहीं है कि रमजान गया तो अल्लाह भी गया, रमजान गया तो अल्लाह ताला की इताअत भी गई, रमजान गया तो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक भी खत्म हुआ। नहीं, अब जरूरत इस बात की है कि रमजान के अंदर जो दुआएं मांगी थी उन दुआओं के लिए, उन दुआओं के ऊपर अमल करने के लिए अपने आप को अमलन तैयार करो। और ये इस अज़्म के साथ नया साल शुरू करो कि हम इंशाअल्लाह इस साल को अल्लाह ताला की मुकम्मल इताअत में गुजारेंगे और अल्लाह ताला ने जो फराइज हमारे जिम्मे आयद किए हैं वो अपने तौर पर बचा लाएंगे और जिन चीजों से हमें मना किया है, चाहे कुछ हो जाए, हम उन चीजों के पास नहीं जाएंगे। ये तुमने अज़्म कर लिया और अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा कर ली तो खूब समझ लो कि मैं तुम्हारे करीब हूं और मैं तुम्हारी हर बिगड़ी बनाऊंगा, हर हाजत पूरी करूंगा, जबकि तुम मेरी इस पुकार पर लब्बैक कह दो। जी बोली। तो मेरे भाइयों, अब हमें रमजान के बाद एक नए अज़्म के साथ अपनी जिंदगी शुरू करनी चाहिए और उस जिंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से अपना ताल्लुक मजबूत करना चाहिए। उसके लिए मैं अर्ज करता हूं कि एक तो नमाज बाजमात की पाबंदी, तकबीर ऊला के साथ नमाज बाजमात। हुजूर ने फरमाया जो लोग नमाज बाजमात में शामिल नहीं होते, मेरा दिल चाहता है उनके घरों को आग लगा दो। दूसरे, हर रोज कोई दिन कुरान करीम की तिलावत से खाली ना जाए, चाहे थोड़ी तिलावत हो, और हर रोज सुबह को कुछ वक्त अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम करने के लिए कुरान करीम का तर्जमा कुछ थोड़ी सी तफसीर के साथ, चाहे सुबह के वक्त हो या दिन में किसी और वक्त, जब भी मौका मिले उस वक्त थोड़ा सा कुरान करीम को समझने की कोशिश करें। और तीसरे ये कि सुबह के वक्त में अल्लाह ताला से दुआ कर लो, या अल्लाह आज का दिन शुरू कर रहा हूं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं इस दिन को सिर्फ आपकी रजा के मुताबिक गुजारना चाहता हूं, मुझे इसकी तौफीक अता फरमाइए, मैं अपने जो फराइज व वाजिबात हैं वो ठीक अदा करूं और मैं आपसे, आपने जिन चीजों से मना फरमाया उससे रुकूं, मुझे इसके लिए अल्लाह साबित कदमी अता फरमा दे। ये दुआ करके दिन शुरू करो, ये काम करके दिन शुरू करो और रात को सोने से पहले एक मर्तबा फिर अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होकर, या अल्लाह दिन में मैंने इरादा किया था, अगर अल्हम्दुलिल्लाह उस पर तौफीक हुई अमल करने की तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह आपका शुक्र है कि
میرے اس معاہدے کو آپ نے پورا کرا دیا. اگر خدا نخواستہ کہیں غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی سے توبہ اور استغفار کر کے اور ایک مرتبہ پھر اس عزم کے ساتھ کہ اب نیا دن دوبارہ ہم اسی عزم کے ساتھ شروع کریں گے. اس طرح دن گزاریں اور دن میں اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائیں اور تقوی اختیار کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے جس طرح رمضان اللہ نے عافیت کے ساتھ عطا فرمایا ہمارا پورا سال اللہ انشاءاللہ عافیت کے ساتھ گزرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.